الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ پیر کا ادب کتنا ضروری ہے اور راہ طریقت میں کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، اپنی منزل کے حصول کے لیے ایک مرید کو کس طرح اپنے پیر و مرشد کا ادب کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات ہے نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ کسی بھی مرید کے لیے اگر وہ حقیقی طالب ہے، اس کی طلب سچی ہے، تو پیر کا ادب دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر ہے۔ پیر کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی لمحے آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی جواب سوال نہیں کرنا اور نہ ہی ان کی بات کاٹنی ہے۔ اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ نے بات نہیں کاٹنی۔ آپ کے دل میں خیال بھی نہ گزرے کہ جس کام سے بے ادبی کا شائبہ بھی ہو اس کے پاس آپ نے نہیں گزرنا، آپ نے اس کام کے قریب بھی نہیں جانا۔ جو چیز آپ کے پیر کو پسند ہے وہ آپ کی پسند ہونی چاہیے، جو چیز آپ کے پیر کو ناپسند ہے وہ آپ کو ناپسند ہونی چاہیے۔ ان کی موجودگی میں آپ کے لیے خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ اس راستے میں ایک لمحے کی بے ادبی جو ہے وہ سالوں کی ریاضت اور عبادت کو ختم کر دیتی ہے، اور آپ آسمان سے زمین پہ گر جائیں گے اگر آپ بے ادبی کریں گے، کیونکہ یہ راستہ جو ہے بڑا ہی لطیف راستہ ہے۔ راہ طریقت میں، راہ سلوک میں ادب اور عشق یہی دو ہتھیار ہیں مرید کے، جن کے بل بوتے پہ وہ اپنی منزل اللہ کے مقربین میں شامل ہونا اور ذات حق کے عرفان تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کے لیے زینہ جو ہے وہ پیر کی ذات ہے۔ آپ کے کسی بھی کام سے پیر کو تکلیف یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے، آپ کی سوچ سے کسی بھی صورت یہ نہ لگے کہ آپ اپنے پیر کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ جب وہ کوئی حکم آپ کو دے دیں اس پر من و ان عمل کریں۔ کسی کام سے آپ کو روک دیں تو آپ رک جائیں۔ آپ جتنے مرضی قابل ہوں، آپ مسند ارشاد تک پہنچ چکے ہوں، پھر بھی آپ نے اپنے پیر کو اپنی قابلیت نہیں دکھانی۔ ان کی موجودگی میں آپ نے اپنی قابلیت ظاہر نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر آپ اپنے پیر کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی شخص آپ کے پاس دم کروانے کے لیے آیا ہے یا تعویذ لینے کے لیے آیا ہے
یا اپنی کوئی التجا کرتا ہے، کوئی درخواست کرتا ہے کہ حضرت میرا یہ کام کر دیں، مجھے تعویذ دے دیں، دعا کر دیں، تو جب آپ کے پیر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ نے فوراً ان کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ میرے جو رہبر ہے وہ موجود ہیں، آپ ادھر رابطہ کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ بے ادبی کے زمرے میں آ جائے اور آپ جو ہیں وہ اپنی مسند سے نیچے اتار دیے جائیں، کیونکہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ اور وہ کیا کہتے ہیں نا، ایک نقطے نے جو ہے وہ محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو کسی بھی صورت، کسی بھی لمحے آپ نے اپنی ذات کو پیر کی ذات پہ ترجیح نہیں دینی، آپ نے ہمیشہ پیر کی ذات کا اثبات کرنا ہے اور اپنی ذات کی نفی کرنی ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ آپ جتنا مرضی اس راہ طریقت میں ترقی کر جائیں، لیکن آپ نے اپنے پیر کے ادب کو ہر لمحہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کیونکہ یہی وہ ذات ہے جس کی بدولت آپ کسی مقام پر پہنچے ہیں اور آگے بھی آپ کی ترقی ہو سکتی ہے۔ قیامت کے دن بھی آپ اسی ذات کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے آپ کی کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پیر کی بے ادبی کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کو پیر خود نہ فرما دیں، وہ خود آپ کو مسند پہ بٹھا دیں، خود بیٹھ کر آپ کی قابلیت جو ہے وہ دیکھنا چاہیں، جو انہوں نے آپ کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے، تو پھر آپ اپنے تمام جوہر جو چھپے ہوئے ہیں وہ ان کو دکھائیں، لیکن خود سے اپنی قابلیت دکھانے کی کوشش نہ کریں، اور نہ ہی جب وہ کوئی بات کر رہے ہوں ان کی بات کاٹیں، جب وہ کوئی بیان کر رہے ہوں ان کی درمیان میں نہ بولیں۔ جتنا ہو سکتا ہے آپ ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت میں رہیں، ان کے پاس بیٹھیں، اگر وہ آپ کو اپنے پاس بٹھائیں ان کے پاس بیٹھیں، ان سے پیار کریں، ان کے چہرے کو دیکھیں، تصور کریں، اور جب پیر موجود ہوں تو ان کے چہرے کو دیکھنا ہی آپ کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے آپ نے کسی بھی صورت میں آپ کا کوئی عمل یہ ظاہر نہ کرے کہ آپ اپنے پیر کی بے ادبی کر رہے ہیں، اور جب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ آپ کے پیر کی زبانی آپ پر اپنی جو نوازشات ہیں وہ ضرور فرمائیں گے، لیکن ادب جو ہے وہ ہر حال میں اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ پیر کے سامنے کسی قسم کی چالاکی دکھانے کی، مکر و فریب دکھانے کی، جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے یہ خیال کرنا ہے۔ آپ نے اپنی طلب سچی رکھنی ہے اور دل میں اپنے پیر سے محبت رکھنی ہے، تو انشاءاللہ راہ طریقت میں آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ سے، مکاری سے، فریب سے، دھوکے سے کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کریں یا ان کی نظر میں منظور ہونے کی کوشش کریں، دوسرے پیر بھائیوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اس راہ میں ایک تو آپ کی طلب سچی نہیں ہے، دوسرا آپ اس راہ میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ پیر اگر کامل ہے تو اس کو ہر حال کا پتہ ہے، پھر وہ حال اور کال سب جان لے۔ اس لیے آپ نے ہر صورت میں بات کو مختصر بھی کر رہا ہوں اور سمیٹ بھی رہا ہوں کہ کوئی آپ کا عمل، بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کا کوئی عمل، کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے بے ادبی کا شائبہ بھی ہو۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔